بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک شہر سے گزرا اور وہ شہر اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا؟ کہا، اسے اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اسے 100 برس تک مار ڈالا، پھر اسے اٹھایا۔ کہا، تو یہاں کتنی دیر رہا؟ کہا، 1 دن یا اس سے کچھ کم رہا۔ فرمایا، بلکہ تو 100 برس رہا۔ اب تو اپنا کھانا اور پینا دیکھ، وہ سڑا نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور ہم نے تجھے لوگوں کے واسطے نمونہ چاہا ہے۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ پھر اس پر یہ حال ظاہر ہوا تو کہا، میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ کچھ مدت بعد رہائی ہوئی اور واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راہ میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ہی ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور خورد و نوش کا سامان بھی ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ماسوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر۔ کہنے لگے، بس یہی دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف اور اپنے سامان خورد و نوش کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی۔ پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا کہ اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت پوش چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر ایسا خیال آیا تھا تو وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام خود بھی، ان کا گدھا بھی، اور وہ بستی بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے خیال کا 3 طریقوں سے جواب دیا، جس سے آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ چنانچہ جب آپ واپس اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے اور پوتے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ خود ان کی نسبت جوان تھے۔ اس طرح آپ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی۔ غالباً اسی وجہ سے یہودیوں کا ایک فرقہ انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہنے لگا تھا۔